السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، 10 حضرات موجود ہیں۔ احسن شہباز صاحب ہیں، مسعود الرحمان ہیں، طاہر سرفراز، ناصر اسلام، محمد مزمل، طارق عزیز صاحب۔ یہ دو اکاؤنٹ سے آپ طارق عزیز صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، ڈبل حاضری لگوا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، یہ دونوں اکاؤنٹ میرے سامنے ہی موبائل سے ہی اور کمپیوٹر سے لے رہا ہوں۔ نیٹ ورک ایک چیز سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو دوسری طرف سے فائدہ ہو جائے، کیونکہ جی بار بار ٹھیک، ڈسکنیکٹ ہوتا رہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ سید مصنف شاہ اور ایک بہن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب 9 لوگ ہیں ہمارے پاس ابھی۔ شروع کریں جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی ان سب چیزوں نے جو آسمانوں میں ہیں اور ان سب چیزوں نے جو زمین میں ہیں۔ ماضی کا صیغہ ہے لیکن ترجمہ حال والا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں آسمان والی چیزیں اور زمین والی، یعنی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ رب العزت کو تمام نقائص سے منزہ، مبرہ، پاک قرار دیا جائے، یہ ہے تسبیح۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ رب العزت ہر چیز پر غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ چونکہ العزیز اور الحکیم دونوں صفت کے صیغے ہیں، اور صفت کے صیغوں میں ویسے ہی اسم فاعل کی نسبت معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے جب یہ صفت کے صیغے استعمال ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی تمام صفات وہ با کمال ہیں، تو ان میں کمال کا معنی ہوتا ہے۔ تو العزیز کا معنی غلبے والا، تو اللہ رب العزت ہر چیز پر غلبے والا ہے، یہ کمال کا معنی ہو گیا۔ الحکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے۔
تو هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وہی ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے کافروں کو۔ کافروں کی کئی قسمیں ہیں، دو بڑی بڑی تقسیمیں کافروں میں، ایک اہل کتاب اور ایک غیر اہل کتاب۔ یعنی ایسے کافر جو اہل کتاب ہیں، یعنی کسی کتاب کو مانتے ہیں، تورات انجیل میں سے کسی کو، ویسے تو کتابیں اور بھی ہیں، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن یہ جو ایک اصطلاح ہے اہل کتاب، یہ ان لوگوں پر بولی جاتی ہے جو دو کتابوں میں سے کسی ایک پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان لانے کے دعوے دار ہوں، اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہوں تورات و انجیل میں سے، یعنی یا وہ تورات کو ماننے کے دعوے دار ہوں اور وہ یہود ہیں، یا وہ انجیل کو ماننے کے دعوے دار ہوں اور وہ نصارہ ہیں۔ تو یہود و نصارہ مراد ہیں اہل کتاب سے، ان کے علاوہ کوئی بھی اہل کتاب میں شامل نہیں ہے، یعنی ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، بدھ مت ہو گئے، اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے مذاہب دنیا میں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہود و نصارہ کے علاوہ بھی کچھ اور گروہوں کو اہل کتاب میں شامل کرتے ہیں، لیکن ان کی بات بالکل غلط ہے۔ اہل کتاب میں صرف یہود و نصارہ ہیں، کتاب و سنت بھی اس پر گواہ ہیں، اور پھر صحابہ، تابعین اور ائمہ دین کا فیصلہ بھی یہی ہے کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی گروہ اہل کتاب میں نہیں۔ تو کئی لوگ سکھوں کو اہل کتاب بنا دیتے ہیں، کئی ہندوؤں کو بھی اہل کتاب مان لیتے ہیں، جس طرح کئی منحرفین نے یہ کہہ دیا کہ جو وید ہیں ان کے وہ بھی الہامی ہیں، یا پھر ان کے الہامی ہونے کا ہمیں اشارہ ملتا ہے، یعنی اس کی جب تعلیمات پڑھتے ہیں ہندوؤں کی ویدیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا قول ہے اللہ رب العزت کی طرف کسی کتاب کو منسوب کر دینا، حالانکہ اس نے نازل ہی نہیں کی۔ تو اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، تو اہل کتاب میں سے مطلب یہاں یہود مراد ہیں، کیونکہ یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ آگے صراحتاً ذکر آ رہا ہے۔ اللہ وہی ذات ہے، یعنی وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو، یعنی یہودیوں کو نکالا، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلے اجتماع کے لیے، پہلے ٹکراؤ کے لیے، حشر جمع ہونا، تو پہلے ٹکراؤ کے لیے انہیں اللہ رب العزت نے ان کے گھروں سے نکالا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، آپ نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے، یعنی یہود جو کہ بڑے اسٹرانگ اور مضبوط تھے، ان کی پوزیشن کافی مضبوط تھی، مالدار بھی تھے، اسلحہ بھی تھا، اور انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے اونچے مضبوط گھر بنائے ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں نے یعنی یہ گمان نہیں کیا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ نکلیں گے اپنے گھروں کو چھوڑ کر۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے بھی، یعنی یہود نے بھی یہ یقین کیا ہوا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے ماننے والے مسلمانوں سے، صحابہ سے،
وہ بچ جائیں گے اپنے قلعوں کی وجہ سے کہ ہمارے اتنے مضبوط گھر ہیں، کوئی وہاں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، جب داخل نہیں ہو سکے گا تو ہمیں نکالے گا کیسے؟ تو فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ رب العزت ان کے پاس آیا ایسی جگہ سے جس کا انہوں نے گمان ہی نہیں کیا تھا، یعنی جس کا انہیں وہم بھی نہیں تھا، کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہاں سے ہمیں مار پڑ سکتی ہے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ رب العزت ان کے پاس آیا، یعنی اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا، اللہ رب العزت کا امر آ گیا ان کے پاس ایسی جگہ سے، یعنی انہیں ایسی جگہ سے مار پڑ گئی، ایسی کمزوری ان کی جو ہے نا اس کے ذریعے ان کو مات مل گئی کہ جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس کمزوری سے بھی ہم مارے جا سکتے ہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو سورہ حشر اس لیے کہتے ہیں اس آیت کے شروع میں هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، تو اسی لفظ الحشر سے اس صورت کا نام سورہ حشر پڑا، اور اس صورت کا نام سورہ نذیر بھی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری میں ہے۔ ان کے سامنے اس کو سورہ حشر کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ سورہ نذیر کہو۔ اسی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ دوسرا نام بتانا چاہتے تھے وہ، کہ اس صورت کا دوسرا نام سورہ نذیر بھی ہے، کیونکہ بنو نذیر کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا یہ سارا تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، حالانکہ ان کی پوزیشن مضبوط تھی، اور مسلمانوں کا بھی گمان نہیں تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں گے، علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور انہیں تو یقین تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ غالب آ گیا، جیسا کہ وہ العزیز الحکیم بتایا گیا کہ اللہ سب پر غالب ہے، تو اللہ رب العزت کا امر غالب آ گیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، حالانکہ مسلمان کمزور تھے، اگر مادی وسائل کا حساب لگایا جاتا، افرادی قوت کا حساب لگایا جاتا، تو پھر مسلمان ان پر غالب آتے نظر نہیں آتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا جو امر ہے وہ غالب آتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جب کسی کا دل ہی کمزور پڑ جائے، کسی سے مرعوب ہو جائے، تو پھر اس کی شکست یقینی ہو جاتی ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ ویران کر رہے تھے اپنے گھروں کو، یہ خراب کا معنی مطلب مسمار کر رہے تھے، ختم کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے، یعنی بنو نذیر اللہ رب العزت نے ان کو جب مغلوب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر آپ علاقہ نہیں چھوڑیں گے اور ادھر رہنے کا اصرار کریں گے تو پھر لڑائی ہوگی تو پھر تم مارے جاؤ گے، پھر تو جب لڑو گے تو ظاہر ہے پھر تو جس کے ہاتھ میں قوت ہوگی پھر اسی کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ جو کچھ وہ اٹھا کر لے کے جا سکتے ہیں، یعنی اسلحے کے علاوہ باقی جو ساز و سامان ہے گھروں کا وہ لے جا سکتے ہیں۔ تو یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود اپنے مکانوں کو ڈھانے لگ گئے، اس لیے کہ بعد میں مسلمان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ہوتا ہے نا، دشمن تھے، چلو اب مجبوری بن گئی نکلنا ہے تو مکان گرا جائیں تاکہ کسی بعد میں ان لوگوں کے کام نہ آئیں، یا پھر مراد یہ ہے کہ وہ اپنا سامان اٹھا رہے تھے، تو سامان جب اٹھاتے ہیں تو پھر گھر برباد ہی ہوتا ہے نا، سامان سے خالی ہو جاتا ہے گھر، یا پھر جو قیمتی سامان دیواروں میں یا پھر دروازوں میں یا عمارت پہ لگا ہوا تھا وہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ساتھ لے جائیں، ہمیں اجازت مل گئی ہے تو اس کو نکال لیں،
نکالنے کے لیے ظاہر ہے توڑنا پڑا پھر. تو وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے. مومنوں کے ہاتھوں سے اس طرح کے جو چھوڑ کر چلے گئے تو بعد میں مومنوں کے ہاتھوں میں ان کے مکان آ گئے. تو انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ان کو توڑ پھوڑ دیا. یا پھر جب وہ نکل رہے تھے وہاں سے یا نکلنے سے پہلے جب انہیں یہ کہا گیا کہ تم نے نکلنا ہے تو اس سے پہلے مسلمانوں نے ان کو ان کا محاصرہ کر کے ان کو قابو کر لیا تھا. اگر وہ قابو میں نہ ہوتے تو پھر وہ نکلنے پر مجبور بھی نہ ہوتے، ڈرتے بھی نہ مسلمانوں سے. جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو پھر ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا مسلمانوں کا. تو جب محاصرہ کیا تو اس وقت کچھ چیزیں ان کی گرانی پڑیں، دیواریں توڑنی پڑیں تاکہ ان کو قابو کیا جا سکے. تو اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. ظاہر ہے انہوں نے بدعہدی کی، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی، تو گویا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو برباد کیا اپنے ہاتھوں سے بھی اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو تم عبرت پکڑو اے آنکھوں والو. یعنی جن کی آنکھیں ہیں وہ مراد یہاں یہ جو سر کی آنکھیں ہیں وہ نہیں ہیں، وہ بھی ہیں. ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان کو وہاں سے ذلیل ہو کر نکلتے دیکھا تو یہ دیکھنا بھی عبرت کا سبب تھا. اصل میں مراد یہ ہے کہ سمجھنا اس چیز کو. جو عقل والے ہیں، جو بصیرت والے ہیں، وہ عبرت پکڑیں ان لوگوں سے اور آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان بنو قریظہ بنو نذیر یہودیوں نے کیا تھا. عہد شکنی، اللہ رب العزت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، مومنوں سے صحابہ سے دشمنی. تو جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں وہ عبرت حاصل کر لیں اور آئندہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی بدعہدی نہ کریں. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. اور اگر اللہ رب العزت نے ان پر جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، یعنی اللہ رب العزت نے تقدیر میں ان کے لیے جلا وطنی کا فیصلہ نہ لکھا ہوتا تو انہیں دنیا میں بھی عذاب دیتا. یعنی یہ وہ بچ گئے، یعنی ان کی جانیں بچ گئیں. دنیا میں وہ عذاب سے یعنی قتل سے اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہی لکھا تھا. اگر اللہ رب العزت نے ان کی جلاوطنی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے، دنیا میں بھی عذاب کا سامنا انہیں کرنا پڑتا. ان کی عورتیں لونڈیاں بن جاتی، ان کے بچے قیدی ہو جاتے، جنگجو قتل ہو جاتے، جس طرح بنو قریظہ کے ساتھ ہوا تھا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے. یعنی آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے. اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو پھر دنیا میں بھی انہیں بہت بڑی رسوائی ملتی، قتل ہوتے ان کے جنگجو، عورتیں لونڈیاں بنتی، بچے قید ہوتے. جی سید مصنف شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، یہاں پر لکھا ہوا ہے اول الحشر، مطلب ان کو جمع کیا۔ تو ابھی جو آپ نے تفسیر بیان کی اس سے تو یہی محسوس ہوا کہ ان کو محاصرہ کیا گیا اور پھر وہ ہوں ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو وہ جمع کہاں پر ہوئے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو حشر ہے، ہوں. یہ حشر کا میدان جو ہے وہ تو قیامت کے روز ہوگا، تو حشر کی اور قسمیں بھی ہیں کہ نہیں؟ یہی ہے؟ جی پہلا سوال مصنف بھائی آپ کا جی یہ ہے کہ الحشر سے مراد اجتماع ہے. مسلمان اور یہود ان کا ٹکراؤ ہوا نا، وہ اپنے قلعوں میں تھے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تو ایک جگہ جمع ہو گئے نا. وہ اپنے اندر ہیں گھروں کے اور مسلمان باہر ہیں. تو گویا جس طرح میدان جنگ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک ادھر سامنے ہے ایک ادھر سامنے ہے، تو مسلمان ان کا لشکر مسلمانوں کا ان کے سامنے آ گیا، یعنی ان کو گھیر لیا انہوں نے، تو جمع ہو گئے، اجتماع ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلا حشر، پہلا ٹکراؤ جو ہے اس کے لیے اللہ رب العزت ان کو نکالا.
یعنی جیسے ہی وہ ٹکراؤ ہوا وہ اپنے گھروں سے نکل گئے، ٹھیک ہے، پھر ٹکے نہیں وہاں۔ یہ نہیں ہوا کہ چلو ٹکراؤ ہو گیا، کچھ مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، کچھ ان کا ہو گیا، یا سارا مسلمانوں کا ہو گیا، اور پھر دوبارہ سے وہ وہاں رہنے لگے، پھر دوبارہ کہیں ٹکراؤ ہو گیا۔ پہلے ہی ٹکراؤ میں، یعنی پہلے ہی مقابلے میں اللہ رب العزت نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، وہ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں پڑ گیا اور وہ نکلنے پر آمادہ ہو گئی۔ ایک تو یہ بات ہے، الحشر سے مراد اجتماع ہے، ٹکراؤ ہے، مسلمانوں اور کفار یعنی یہود کا ٹکراؤ، وہ جو محاصرہ ہوا اسی کی بات ہے۔ دوسری بات، حشر کا میدان اور ہے، الحشر اور ہے۔ حشر کا معنی تو یہ تو الحشر کا معنی جمع ہونا ہوتا ہے، دیکھیے یہ تو اس کا لغوی معنی حشر کا معنی جمع ہونا، وہ ایک اصطلاح بن گئی میدان حشر، ٹھیک ہے، محشر جس کو کہتے ہیں، وہ اور ہے، وہ تو قیامت میں، قیامت کے دن آئے گا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے علماء نے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جیسے صحیح بخاری کی روایت میں نے ذکر کی، کہ انہوں نے کہا کہ اس کو سورہ نذیر کہیں، تو شاید علماء نے کہا کہ اسی مغالطے سے بچانے کے لیے کہ کسی کو سورہ حشر سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ قیامت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا، یعنی ان کا برا حشر ہوا، ان کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو بلا شبہ اللہ رب العزت بہت سخت بدلہ لینے والا ہے، عذاب والا ہے۔ تو یعنی ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ تمہیں اپنا بسا بسایا شہر، گویا کہ وہ پورا ایک شہر تھا جو ان کا کلا نما گھر تھے، وہ تمہیں چھوڑ کے تو علاقہ بدر ہونا پڑا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت پھر سخت عذاب والا ہے، تو اللہ کا عذاب آتا ہے پھر، جیسا کہ بنو نذیر پر آ گیا۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین، جو تنے تم نے کاٹ دیے، ما قطعتم من لینة، ما مبینہ ہے، من بیانیہ ہے، یعنی ما کی اقسام میں سے ایک ما مبینہ ہوتا ہے، ایسا ما جس کا بیان آگے آ رہا ہو، مبینہ اسم مفعول کا صیغہ ہے مؤنث کا، ایسا ما جس کا بیان بعد میں کیا گیا ہو، ما مبینہ، اس جو ما مبینہ ہوتا ہے اس کے بعد من کے ذریعے اس کا بیان آتا ہے، یعنی ما وہ مبہم ہوتا ہے، اس کی مراد معلوم نہیں ہوتی، من بعد میں آتا ہے اور اپنے ما بعد کے ساتھ اس کا بیان کر دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے کہ اس ما سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ما قطعتم، جو تم نے کاٹے، جو تم نے کاٹا، اب جو کیا کاٹا تھا اس کا بیان آگے آ گیا، من لینتن، ما قطعتم من لینتن، ما مبینہ، من لینتن، من اور اس کا ما بعد اس کا بیان ہے، من بیانیہ ہے اور اس کا ما بعد اس کا بیان ہے۔ من لینتن، وہ تنے، وہ تنا جو تم نے کاٹا، ما قطعتم من لینتن، وہ تنا، تو ما مبینہ اور من بیانیہ کا جو ترجمہ ہے اس کے لیے ایک اصول یاد رکھ لیں، یہ ساری زندگی آپ کو کام آئے گا، اور عربی ترجمے میں آپ کی بڑی ہیلپ کرے گا، بلکہ ترکیب میں بھی اور ہر چیز میں آپ کے کام آئے گا، کہ ما جو ہے مبینہ، اس کا ترجمہ آپ نے کیسے کرنا ہے، جو آگے من بیانیہ آ رہا ہے، من کو ختم کر دینا ہے عبارت سے، یعنی سمجھنا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں، اور من کا جو ما بعد ہے اس کو ما کی جگہ لے آنا ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے ما مبینہ ہے، من لینتن، من بیانیہ ہے اور لینتن اس کا بیان ہے۔ من کو آپ نے ختم کر دینا ہے، ترجمے سے حذف کر دینا ہے، اور لینتن کو اٹھا کے ماں کی جگہ لے آنا ہے۔ تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ وہ تنا، وہ تنے، قطع تم جو تم نے کاٹے، او ترکتموہا، یا وہ تنے جنہیں تم نے چھوڑ دیا، قائمتن علی اصولیہا، اس حال میں کہ وہ اپنی جڑوں پہ کھڑے تھے، جن کو جڑوں پہ کھڑے رہنے دیا، جن تنوں کو، اور جن تنوں کو آپ نے کاٹ دیا، فبِإِذْنِ اللہ، یہ سارے معاملات اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوئے۔ کاٹنے کا معاملہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا اور چھوڑنے کا معاملہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اصل میں بنو نذیر کا جب محاصرہ کیا گیا تو محاصرہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک علاقے کو پوری طرح اپنے قبضے میں لینا ہے تاکہ کوئی بندہ وہاں سے نکل نہ سکے، کوئی ہماری صفوں کو توڑ نہ سکے، اور اچھی طرح کنٹرول حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے کچھ درخت جو ہیں وہ ایسے تھے کہ ان کو کاٹنا ضروری تھا تاکہ منظر صاف ہو جائے، اور قلعے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اس پر چڑھائی کرنے کے لیے ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو ان درختوں کو کاٹ دیا گیا، اور کچھ درخت ایسے تھے جو ایسی جگہ پہ واقع نہیں تھے۔ یہ اصل میں ایک باغ تھا بنو نذیر کا، کھجوروں کا ایک بہت عمدہ باغ تھا ان کا، ان کے علاقے کے باہر۔ تو جب چڑھائی کرنے کے لیے، محاصرہ کرنے کے لیے مسلمان صحابہ وہاں پہنچے تو ضرورت محسوس ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی کہ آپ ان درختوں کو کاٹ دیں، جو آپ کے سامنے رکاوٹ بن رہے ہیں باقیوں کو برقرار رکھیں، ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ مقصد درختوں کو کاٹنا، درخت تو ایک یعنی قدرتی وسائل ہے نا، تو ان کو تباہ کرنا تو کسی طرح مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن اب دیکھیں کچھ سڑک بن رہی ہو، درمیان میں آ رہے ہیں تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے درختوں کو، یا کہیں اور کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے۔ تو یہودیوں نے اصل میں، یا یہ جو منافقین تھے، انہوں نے بعد میں اس بات پہ شور ڈالا جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، اس وقت بھی اور بعد میں بھی، کہ یہ دیکھیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی وسائل کو ضائع کر رہے ہیں۔ لڑائی قبیلوں کی آپس میں ہے، یعنی ایک قبیلے سے لڑائی ہے، تو انہوں نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے، اور قدرتی وسائل کو یعنی ایک جواز بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ جواب نازل فرمایا، مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یعنی ایک جواب ان کو بتایا کہ آپ کافروں کو یہ جواب دیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی ہی یہ اجازت دی تھی کہ ان درختوں کو کاٹ دیں اور ان کو رہنے دیں۔ تو انہیں بتایا کہ آپ یہ پیغام ان کو دیں جو اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور اللہ پر اعتراض تو تم کر نہیں سکتے۔ اللہ کو تو مانتے تھے زبانی طور پر، اور حقیقی طور پر بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو انہیں یہ پیغام دیا گیا مسلمانوں کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ جواب دیا گیا ان اعتراض کرنے والوں کو کہ ہم نے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ دوسرا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحی، اللہ کا حکم قرآن کے علاوہ بھی کسی اور ذریعے سے بھی نازل ہوتا تھا، یعنی صرف قرآن کریم میں اللہ کے احکامات نہیں آتے، قرآن کریم میں بھی آتے ہیں، اور قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ کے احکامات آتے ہیں۔ یہ آیت اس کی بین دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا، اے نبی، اے مسلمانوں، آپ لوگوں نے جو درخت کاٹے ہیں، جو تنے کاٹے ہیں کھجوروں کے، یا جو چھوڑے ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے، وہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے، یعنی جو کاٹے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے، جو چھوڑے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب کوئی آیت تو ایسی نہیں آئی تھی کسی، یعنی پہلے ایک آیت آئی ہوتی اور پھر اگلی آیتوں میں بتایا گیا ہوتا کہ اس آیت میں تمہیں روکا گیا تھا، یا تمہیں حکم دیا گیا تھا، یا تمہیں اجازت دی گئی تھی۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا درختوں کو کاٹنے کا اور چھوڑنے کا۔ اب وہ حکم قرآن میں تو ہے نہیں، اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے احکامات نازل ہوتے تھے۔ یہ وجہ استدلال، اور یہ علماء نے بالاتفاق اس کو دلیل بنایا ہے حدیث کی حجیت پہ۔
قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی قرآن کے ساتھ ساتھ، اور وہ ظاہر حدیث ہے، یعنی وہی صرف قرآن کی صورت میں نہیں آتی تھی بلکہ حدیث کی صورت میں بھی آتی تھی۔ تو وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، ایک تو اللہ کے حکم سے تھا، اور دوسرا تاکہ اللہ رب العزت فاسقوں کو رسوا کر دے۔ فاسق کہا گیا، نہ تو یہود کہا گیا نہ اہل کتاب کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کافی سارے لوگ اس سازش میں شامل تھے، جن میں یہود بھی تھے، منافقین بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے۔ مشرکین مکہ بھی رابطہ کرتے تھے اور آمادہ کرتے تھے مدینہ کے ارد گرد جو لوگ تھے، خصوصاً یہود جو تھے، ان کو آمادہ کرتے تھے کہ آپ لوگ مسلمانوں کو ختم کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مسلمانوں پر حملہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب وہ درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے تو یہ لوگ ذلیل ہو گئے، یعنی کوئی بھی رسوا ہو گئے، نہ تو یہود وہاں دفاع کر سکے، اپنے درختوں کو بچا سکے، نہ منافقین ان کے کام آ سکے، وہاں مدد کو پہنچ سکے، نہ مشرکین مکہ ان کی مدد کو پہنچے، تو رسوا ہو گئے۔ یہ سارے فاسق مل کے جو اللہ کے نافرمان تھے، سارے رسوا ہو گئے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو مال اللہ رب العزت نے لٹا دیا اپنے رسول پر، منہم ان اہل کتاب کی طرف سے، یعنی یہود سے، یہود کی طرف سے جو مال اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو لوٹا دیا، فا یفیعو لوٹنا، افا یفیعو باب افعال سے مزید فی میں جب جاتا ہے تو اس کا معنی متعدی ہو جاتا ہے، لازم سے لوٹانا، ٹھیک ہے۔ تو مال فے جو، ویسے ہم جب اس کا سلیس ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے جو مال فے اللہ نے اپنے رسول کو دیا ان یعنی یہودیوں کی طرف سے، یعنی ان کا مال بطور فے اللہ رب العزت اپنے رسول کو دیا، وہ ایک اصطلاح بن گئی مال فے، جیسا کہ آگے آیت میں بھی ہے، جس پر یعنی جو بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو جائے نا، یعنی آپ نے محاصرہ کر لیا، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لڑے بغیر، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مال ہم اپنے سپرد کرتے ہیں، چھوڑ کے بھاگ گئے میدان میں، تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور ایک ہے لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ کبھی کبھی مال غنیمت پر بھی مال فے کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے لغتاً۔ تو اصل میں اس کا لغوی مناسبت کیا ہے کہ اس کو مال فے کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہ حقیقی طور پر تو پوری دنیا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اور اللہ رب العزت کے بعد مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وارث بنایا ہے زمین کا۔ اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ کے ماننے والوں کی ملکیت بنے گی نا اللہ رب العزت کے بعد، یعنی اللہ رب العزت وہ ملکیت اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ تو یہودیوں کے پاس جو مال تھا یا کسی بھی کافر کے پاس جو مال ہے، وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور وہ مال مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے، تو حقیقت میں وہ لوٹ کے اپنے حقیقی مالکان کے پاس آیا ہے، اس لیے یہ لفظ جو ہے یہاں فے استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال جو مال اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو ان یہودیوں کی طرف سے دیا، تو وہ اس مال میں سے ہے کہ ما اوجفتم علیہ من خیل، جس پر آپ نے کوئی گھوڑا نہیں دوڑایا، ولا رکاب، اور نہ کوئی سواریاں یعنی اونٹ، یعنی آپ نے اس پر کوئی مسلح کوشش نہیں کی۔ ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے، یعنی غلبہ دے دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے، یعنی جس بھی کافر پر چاہے اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ قدیر علی کل شیء، تو علی کل شیء اس کو مقدم کر دیا گیا۔ تو یہ تو آپ نے بلاغت وغیرہ میں ساری چیزیں پڑھ لی ہیں کہ مقدم کرنے کے بھی کچھ فوائد ہوتے ہیں اور معنی پر اس کا کچھ اثر ہوتا ہے۔
تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی چیز اللہ رب العزت کی قدرت سے باہر نہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اب اللہ رب العزت اس مال کا حکم بتا رہا ہے، پہلے بتایا کہ اس مال پر آپ کی کوئی محنت نہیں ہوئی، لڑائی وغیرہ نہیں کرنی پڑی۔ اب اللہ رب العزت اس کا حکم بتا رہا ہے کہ وہ جو مال ایسے حاصل ہوتا ہے جس کو مال فے ہم اصطلاح میں کہتے ہیں، تو اس مال کا مصرف کیا ہے؟ جو مال اللہ رب العزت ان بستیوں والوں سے، من اہل القرى، خاص بستیوں والے، یعنی یہ جو بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، یہ جو یہودیوں کی بستیاں تھیں، جو بھی بغیر لڑائی کیے، صرف مسلمانوں کے غلبے کو دیکھ کر، مسلمانوں کے غلبے کو دیکھ کر لڑائی کیے بغیر بھاگ اٹھے یا مال چھوڑ دیا، اپنا مال مسلمانوں کے سپرد کر دیا، یا خود چلے گئے، مال مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، جس کو ہم مال فے کہتے ہیں، تو وہ للہ فللہ، وہ مال اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قریبیوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ مال جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا مجاہدین میں، جس طرح مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے۔ مال غنیمت یعنی لڑائی کے بعد جو مال کفار کا ہاتھ آتا ہے اس کو مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مال فے ہے جس میں مجاہدین کی لڑائی شامل نہیں ہے، اللہ نے ویسے ہی مسلمانوں کا روب ڈال دیا اور وہ چھوڑ گئے مال، تو وہ مال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ملکیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے بطور امیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلمانوں کے حکمران بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کریں گے کہ کن لوگوں کو دیا جانا چاہیے۔ وہ لوگ کون تھے جن کو رسول اللہ علیہ وسلم دیتے تھے مال فے؟ وہ یہ تھے، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ مال فے کیوں مجاہدین میں تقسیم نہیں کرنا؟ اس لیے تاکہ وہ جو مال فے ہے وہ صرف تم میں سے جو مالدار ہیں انہی کے مابین گردش نہ کرتا رہے۔ جی، دیکھیں مجاہدین جو تھے وہ تو پہلے ہی کئی غزوات میں مال حاصل کر چکے تھے، جیسے یعنی جب بھی غزوہ ہوتا، اس کے بعد بھی غزوات ہونے تھے، ہوئے بھی، تو ان کے پاس تو مسلسل مال آ رہا تھا، پیش قدمی ہو رہی تھی، کہیں کوئی دشمن ہے، کہیں کوئی دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ یہود کے ساتھ بھی، سوری نصارہ کے ساتھ بھی غزوات ہوئے، مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ہوئے، دیگر کئی قبائل وغیرہ تھے، تو ان کے پاس تو مال کافی سارا جمع ہو چکا تھا۔ مال فے بھی اگر انہی کو دے دیا جائے مجاہدین کو، تو گویا کہ یہ جو لڑنے والے لوگ تھے نا، لڑائی کے قابل جنگجو، کیونکہ لڑنے والوں کو ملتا تھا نا مال فے، سوری مال غنیمت، تو لڑنے والوں کو ہی سارا مال مل جاتا، اور یہ لڑنے والوں کے مابین ہی تقسیم ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو۔ جس کے پاس مال ہے، کوئی دے کر کسی سے زمین خرید رہا ہے، کوئی مال دے کر کسی سے کوئی جنس خرید رہا ہے، تو گویا کہ وہ مال امیروں کے ہی درمیان میں آنے جانے کی چیز ہو جاتا۔ تو باقی جو غریب یتیم مسکین، وہ بیچارے کیا کرتے؟ اب ایک یتیم ہے، وہ جنگ لڑنے تو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کوئی بیوہ عورت ہے، وہ جنگ لڑنے تو نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح باقی جو چیزیں ہیں، تو جو لوگ جنگ لڑنے نہیں جا سکتے، جنگجو نہیں ہیں، پھر ان تک تو مال پہنچے گا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مال فے کو خاص کر دیا ان لوگوں کے لیے جو بیچارے لڑ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے خاص کر دیا، تو تاکہ یہ جو مال ہے صرف اور صرف تم میں سے اغنیاء کے مابین ہی گردش نہ کرتا رہے، بلکہ جو لوگ مستحق ہیں ان تک بھی پہنچے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔
اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ویسے تو یہ مالف ہے کہ تناظر میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو مالف ہے رسول اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پہ آ گیا، آپ جس کو مستحق سمجھیں اس کو دے دیں۔ اب دوسرے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا، فلاں کو دے دیا ہے۔ تو یہ اس سیاق میں بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جسے روک دیں اسے رک جاؤ۔ اور پھر اس کا ایک عمومی معنی بھی ہے جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شریعت کا جو حکم رسول اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، اور شریعت میں جس کام سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اگر ان کا کوئی خاص پس منظر بھی ہو، شان نزول بھی ہو، تو اس شان نزول یا خاص پس منظر کے علاوہ ان کا عمومی معنی بھی ہوتا ہے۔ جیسے اسی آیت میں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ بھی ٹکڑا اگرچہ مال فے کے تناظر میں ہے کہ مال غنیمت جنگجوؤں کو ملتا ہے، مال فے بھی انہیں ملے گا، تو پھر انہی کے وہی امیر سے امیر ہوتے جائیں گے، لیکن اس کا ایک عمومی معنی بھی ہے کہ شریعت کا ایک مقصد ہے، جیسا کہ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس مقصد کی وجہ سے مال فے کا مصرف بدلا ہے۔ تو گویا ہمیں معلوم ہوا کہ شریعت کا ایک مقصد ہے کہ مال جو ہے نا صرف امیروں کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے، بلکہ فقیروں کے پاس بھی جائے۔ وہ کیسے؟ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عشر کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ تو ایک عمومی معنی بھی ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ رب العزت بہت سخت عذاب والا ہے۔ اچھا جی، سید مصنف شاہ صاحب کا سوال آیا تھا کچھ منٹ پہلے، میں نے ابھی دیکھا ہے۔ کہتے ہیں فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یعنی گھوڑے دوڑائے، گھوڑے اونٹ دوڑائے بغیر، یعنی کہ صحابہ کرام پیدل گئے تھے؟ نہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھوڑے دوڑا کر آپ کو وہ مال حاصل نہیں کرنا پڑا، ٹھیک ہے؟ یعنی حملہ نہیں کرنا پڑا، اس کا یہ مطلب ہے۔ حملے میں گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، اونٹ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے۔ ویسے تو اگر سواریوں پر بھی جائیں اور لڑائی نہ ہو تو جو مال حاصل ہوگا وہ مال فہ ہی ہوگا نا، پیدل بھی جائیں تب بھی یہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں مطلب وہ ہے کہ جس پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی جس مال کو حاصل کرنے کے لیے تم نے حملہ نہیں کیا۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ اب یہاں یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے نا مصرف مال فے کا، یہ پچھلی آیت میں ولی ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اسی کا بیان ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ للفقراء المہاجرین، یہ مالف ہے ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، و اموالہم، اپنے مالوں سے نکال دیے، یعنی گھر بھی چھوڑنا پڑے وہاں اور مال بھی چھوڑنے پڑے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس حال میں کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کر رہے تھے۔ یعنی مہاجرین کی دل کی گواہی، ان کی نیک نیتی کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، یعنی ان کی ہجرت کا اللہ رب العزت نے سبب اپنی رضامندی اور اپنا فضل تلاش کرنا بتایا ہے۔ یعنی مہاجرین کی ہجرت خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے تھی، کسی دنیاوی مقصد کی خاطر انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی ہم نے وہاں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر الى ما هاجر الیہ، اس میں جو وہ بتایا گیا تھا جی، وہ مہاجر ام قیس اور وہ واقعہ تو ثابت نہیں تھا، تو اس سے معلوم، اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ جو ہے وہ اس کی اصل کوئی نہیں،
ٹھیک ہے، وہ تو غیر ثابت واقعہ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، جو مہاجرین جو تھے انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہجرت کی تھی، اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا کا کوئی متاع حاصل کرنے کے لیے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی مہاجرین کی ہجرت کو اللہ رب العزت نے ان کے سچا ہونے کی دلیل بنایا ہے کہ ان کی ہجرت بھی نیک نیتی پر مبنی تھی، وہ دل کے سچے لوگ تھے، تو وہ مستحق ہیں۔ اچھا جی، مصنف بھائی کہتے ہیں جی۔ استاد محترم، آپ نے پچھلے آیت کو ایکسپلین کیا ہوگا، لیکن میرے خیال میں نے صحیح نہیں سنا۔ یہ ورذل القربہ سے مراد جو ہے یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ہے؟ نبی یہ کریم ایک صلی سوال اللہ ہے۔ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ جی جی آپ صلی جی اللہ علیہ استاد وسلم محترم۔ اپنے رشتہ داروں میں سے جس کو دینا چاہیں، ٹھیک ہے۔ استاد محترم، دوسری کنفیوژن یہ ہے کہ اس کے بعد والیتام والمساکین وابن السبیل، اور ہوں اس کے بعد لکھا ہوا الاغنیاء منکم، مطلب وہ مالدار ہو تب بھی ان کو دینا ہے۔ تو ادھر مساکین اور یتیم کا ذکر ہوا، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ مالدار ہو تو تب بھی دینا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، پتہ نہیں کہاں آپ نے پڑھا ہے بھائی، آیت غور سے دیکھیں۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، لکھا ہے کہ تاکہ اغنیاء کے بین ہی مال گردش نہ کرتا رہے، اس لیے غریبوں یتیموں مسکینوں کو دینا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں جی۔ جی سر جی سر۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور اسی طرح وہ لوگ، یعنی مصرف بیان ہو رہا ہے، ان لوگوں کو دینا ہے، مالف ہے فقراء مہاجرین کو، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس گھر کو، یعنی اس مدینہ کو اپنا گھر بنایا ہوا تھا، من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی مہاجرین سے پہلے۔ مدینے کو الدار، مدینے کو انہوں نے، یعنی اس گھر کو انہوں نے اپنی رہائش گاہ بنایا ہوا تھا، والایمان، اور ایمان کو انہوں نے اپنی جگہ بنایا ہوا تھا، یعنی ایمان کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ یعنی جو پہلے سے مدینے کے رہائشی تھے، مہاجرین تو بعد میں آ کے آباد ہوئے، تو ان سے پہلے، مہاجرین سے پہلے جنہوں نے مدینے کو اپنا گھر بنایا ہوا تھا، یعنی انصار، تو انصار بھی جو ان میں سے جو مستحقین ہیں ان کو بھی یہ مال ملے گا۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی دی، والذین تبوأوا الدار والایمان، والذین تبوأوا الایمان، مدینے کو بھی اپنی رہائش گاہ بنایا ہوا تھا، اور ایمان کو بھی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، گویا کہ ایمان کے اندر اپنا گھر بنایا ہوا تھا، یعنی انصار مراد ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی طرف ہجرت کریں، یعنی لوگوں کا اپنی طرف ہجرت کر کے آنا پسند کرے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیا ہمارے اوپر بوجھ بن رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدینہ ایک چھوٹی سی اس وقت بستی تھی، اور مدینہ کے یعنی کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ وسائل محدود تھے، یعنی کوئی اتنا بڑا علاقہ نہیں تھا، یا اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے کہ جو بھی آئیں یا آپ آئیں جی آئیں، کام کریں، اپنا رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ محدود وسائل کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا۔ اب وہاں اور لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو اس سے انسانی فطرت کے مطابق تو دل میں تنگی پیدا ہونی چاہیے تھی کہ بھئی ہمارے وسائل اب بٹ جائیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا تھا اس کو، اس سے محبت کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ یہ ہجرت کر کے ہمارے پاس آیا اور ہمیں اس کی خدمت کا موقع ملے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کے حوالے سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے جو چیز انہیں، یعنی مہاجرین کو دی گئی۔ مہاجرین کو مال دے دیا گیا، مال فہ میں سے، اس سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آتی تھی
کہ ایک تو ہمارے وسائل بھی ان پر صرف ہو رہے ہیں، دوسرا مال فہ میں بھی سارا ان کو مل رہا ہے، ہمیں تو مل نہیں رہا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے نا، مہاجرین کو، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ لٹے پٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال فہ میں ان کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انصار کا، ان کے دل کا حال بیان کیا کہ وہ مال ان کو ملنے کے باوجود بھی، یعنی مہاجرین کو مال ملنے کے باوجود بھی اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے کہ ان کو کیوں مل رہا ہے۔ وہی اصرون علی انفسہم، یہی نہیں کہ جو ان کو مل رہا ہے اس کو برداشت کرتے تھے، بلکہ خود جو اپنے پاس تھا اس میں بھی ان کو ترجیح دیتے، وہی اصرون علی انفسہم، اور وہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ انہیں بھی اس چیز کی حاجت ہو، جس چیز کی حاجت انہیں، یعنی بھوک خود لگی ہوئی ہے، وہ کھانے پر ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو، یعنی ان کو پہلے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کی حرص سے یا بخل سے بچا لیا گیا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ ہی حقیقت میں کامیاب ہیں۔ حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیے گئے، نفس کے بخل سے بچا لیے گئے۔ اس کا یہ مطلب بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ فطری طور پر انسان کے دل میں حرص موجود ہے، ہر انسان کے دل میں فطری طور پر حرص موجود ہوتی ہے، اگر وہ اس پہ قابو پا لے تو کامیاب ہو گیا، اگر اس پہ قابو نہ پا سکے تو ناکام ہو گیا۔ وہ کنجوس ہے، وہ دوسروں آ، پر اپنے آپ کو ترجیح دینے والا، جس کو کہتے ہیں کہ خود غرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرص ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کے تابع کر لیتا ہے، اس حرص پر قابو پا لیتا ہے، اور کوئی ہوتا ہے جو اس حرص کے خود تابع ہو جاتا ہے اور پھر اپنے مال کو دوسروں سے بچا کے رکھتا ہے، کنجوسی بخل سے کام لیتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک مشہور اس کا شان نزول بھی ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ نے فرمایا کون ان کی میزبانی کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں، اپنے گھر لے گئے، اور گھر جا کے پتہ چلا کھانا کوئی نہیں ہے، کھانا وہی تھوڑا سا تھا جو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، بچے بھی بھوکے تھے۔ تو پھر مشورہ ہوا کہ ابھی شام ہونے والی ہے، بچوں کو رات کو بہلا کر سلا دیں گے، اور پھر اگلی بات یہ تھی کہ ساتھ میں کھانا ہوتا تھا، مہمان کھائیں گے نہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ میزبان بھی کھائیں، تو اس کا حال یہ کریں گے کہ چراغ جو ہیں وہ بجھا دیں گے، اور ایسے ظاہر کریں گے جیسے ہم بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تاکہ کھانا تھوڑا ہے، مہمانوں کو پورا آ جائے گا، وہ سیر ہو جائیں گے تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس بات کو اللہ رب العزت نے بڑا پسند کیا، تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت نازل ہوئی۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ لوگ مال فے کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیچھے وہی سیاق چلا آ رہا ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان، جس طرح اس کا عطف تھا للفقراء والمہاجرین پر، للفقراء المہاجرین پر، اسی طرح اس کا بھی عطف ہے۔ اور وہ لوگ مال فے کے حقدار ہیں جو ان کے بعد آئے، مطلب یہاں آئیں گے، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، کیونکہ جب یہ آیت اتری تو اس وقت تو وہ لوگ نہیں آئے تھے نا، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یقولون، وہ یہ کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے، یعنی ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں، یعنی ایمان والے تھے جو ہم سے پہلے، تو انہیں بھی معاف کر دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور تو ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھنا، ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی کینہ، کوئی بغض نہ رکھنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بلا شبہ تو بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔
تو یعنی اس آیت میں بتایا گیا کہ جس طرح آج کے لوگ حقدار ہیں، بعد میں بھی کچھ لوگ آئیں گے، صحابہ کے بعد آئیں گے، جو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں بھی معاف کر دے اور انہیں بھی، ہم سے پہلے لوگوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے دلوں میں ان صحابہ کے لیے کوئی بغض، کوئی کینہ نہ رکھنا۔ تو ایسے لوگ بھی مال فے کے حقدار ہیں۔ یہ دوسرے لفظوں میں ایسے لوگ جو حقیقت میں مومن ہیں۔ پیچھے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، ٹھیک ہے، ایمان بتایا گیا کہ ایمان صحابہ کے دلوں میں جاگزین ہے، انصار کے دلوں میں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے مہاجرین کے بارے میں بھی ایمان کی گواہی آ گئی۔ تو آگے بتایا گیا کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ان میں سے بھی مومن وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے، اور جو مومن ہوں گے وہی حقیقت میں مال فے کے بھی حقدار ہوں گے۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اب یہاں منافقین کی ایک روش بیان ہوئی ہے، ان کی ایک کمزوری بھی، ان کا نفاق بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یا اس کا معنی ہے آپ ان لوگوں کو جانتے نہیں، آپ کے علم میں وہ لوگ نہیں آئے۔ نافقو، جنہوں نے نفاق سے کام لیا، جو منافق ہوئے، یعنی منافقوں کا یہ طرز عمل نہیں دیکھا آپ نے کہ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں کو کہتے تھے، یعنی وہ بھائی کہاں کا ہے؟ کفر میں، کفر میں وہ بھائی، یعنی ان کے دلوں میں بھی کفر ہے اور وہ بھی کافر ہیں، تو اپنے کافر بھائیوں، اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں کو وہ کہتے تھے کہ لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ بھئی پریشان نہیں ہونا، پکا پکا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، کہیں ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی بات تو کہ ہم، مطلب ہے کہ آپ کو کیوں نکلنے دیں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، پشتی بان ہیں آپ کے، لیکن اگر بالفرض تمہیں نکال دیا گیا تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، مدینہ چھوڑ دیں گے آپ کے ساتھ ہم بھی۔ یعنی انہیں یقین دلایا کہ یہ ہمارے ساتھ مریں گے، لڑیں گے، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، معذرت چھینک آ گئی تھی۔ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ ضرور بے ضرور نکلیں گے۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم آپ کے بارے میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ یعنی کوئی کیسے بھی ہمیں کہتا رہے، ہمیں ڈراتا رہے، ہم اس کی باتوں میں آ کے ڈر کے میں مارے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یا کسی اور کے ساتھ نہیں ملیں گے آپ کو چھوڑ کے۔ آپ کے حوالے سے ہم کسی کی بات نہیں، آپ کے ساتھ جو بات ہوگی بس وہ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر بالفرض تم سے لڑائی کی گئی، یعنی تمہارے اوپر کسی نے حملہ کر دیا، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ضرور بے ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ رب العزت گواہ ہے اس بات پہ کہ وہ یقیناً بلا شبہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے کہ وہ تو سارا کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہے، منافق ہیں، جھوٹ ہی ان کا مشغلہ ہے، اور وہ جھوٹے وعدے معاہدے کرتے رہے لوگوں سے، مسلمانوں کے خلاف۔ انہیں کہا کہ جی ہم آپ کی مدد کریں گے، اللہ رب العزت تو گواہ ہے اس بات پہ کہ وہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر انہیں نکالا گیا، اہل کتاب کو، یعنی یہودی جو ان کی باتوں میں آ رہے ہیں یا آئیں گے، اگر انہیں نکالا گیا تو منافقین لا یخرجون معہم، ان کے ساتھ مل کے نکلیں گے نہیں، یہ مدینے میں بیٹھے رہیں گے اور پھر مسلمانوں کو اپنے اخلاص کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ تو جھوٹ بولتے تھے، ہم نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، بزدل بھی ہے، ان کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اگر ان پر حملہ کر دیا، اگر وہ لڑائی کیے گئے، یعنی اگر ان پر حملہ کیا گیا اہل کتاب پر، یہود پر، تو لا ینصرونہم، یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے۔
ولا ان نصروہم، اور اگر وہ ان کی مدد کریں گے بھی، کبھی ایسا ہو جائے کہ بس ان کو مجبور ہو جانا پڑے، جس طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ انہیں نکلنا پڑ گیا لڑائی کے لیے، کہ معاہدہ کیا اوپر اوپر سے، تو اب اس کا کچھ نہ کچھ پاس رکھنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے کہ چلو جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، مل کے لڑتے ہیں، اگر وہ اہل کتاب یعنی یہود کا ساتھ دیں بھی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو وہ ضرور بے ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پیٹھ پھیر لیں گے، یعنی نکلیں گے ضرور لیکن بھاگ جائیں گے، ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی پھر اہل کتاب جو یہود ہیں وہ پھر بھی بے یار و مددگار رہ جائیں گے، اگر یہ ان کے ساتھ مل کے لڑنے کا وعدہ کر کے اس وعدے کو پورا بھی کر لیں بالفرض، ان کے ساتھ لڑائی کے لیے نکل بھی آئیں تو یہ بھاگ جائیں گے، اور پھر جو یہود ہیں وہ اکیلے رہ جائیں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ یہ مڑ کے دوبارہ سے پھر واپس آ جائیں، ایک دفعہ بھاگ کے واپس مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے، نہیں، یہ تو بھاگ جائیں گے پیٹھ دے کر، اور دوبارہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، ثم لا ینصرون، پھر اہل کتاب یعنی یہود کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ناصر بھائی کہہ رہے ہیں جی مال غنیمت کے پانچویں حصے کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، وہ تو خمس ہوتا ہے نا، خمس، وہ تو خمس ہوتا ہے، مال غنیمت کا پانچواں حصہ وہ خمس ہوتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، لیکن مال فیض سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کی ثوابدید پہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ۔ اچھا جی، سید مصنف شاہ فرماتے ہیں میرے خیال میں چوتھا حصہ ہوتا ہے جی، آپ کا خیال ماشاء اللہ کس بنیاد پہ ہے آپ کا خیال؟ بنیاد ہے آپ کے خیال کی؟ استاد محترم، یہ میرے خیال میں جو اس سے پرانے زمانے میں جو رسم ہوتی تھی نا، کہ یہ مال غنیمت کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے وہ سردار کے پاس چل جاتا ہے، تو پھر وہ سردار اپنے وزیروں وغیرہ میں وہ جو ہے، اور مالدار جو اس کے وزرات ہے اس میں تقسیم کر دیا پتہ جاتا ہے۔ نہیں پرانا زمانہ کون سا ہے اور کون سے بادشاہ کہہ رہے ہیں یا کون سے سرداروں کی بات کر رہے ہیں، کوئی افغانیوں کی یا کچھ پشتونوں کی یا کچھ پنجابیوں کی، یا کن کی بات کر رہے ہیں؟ بات ہماری تو ہو رہی مال غنیمت کی، جو الشریعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، پہلے انبیاء پر نازل ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں، تو وہ 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہاں سے پڑھیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پانچواں حصہ ہے۔ اچھا جی، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، اللہ رب العزت نے فرمایا تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ روب رکھتے ہو، تمہارا روب زیادہ ہو گیا ہے ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی نسبت، یعنی جتنا اللہ رب العزت کا ڈر اتنا نہیں ان کے دلوں میں جتنا تمہارا مسلمانوں کا ہو گیا ہے، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو وہ ایمان نہ لے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیتے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو اللہ کا ڈر نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہارا ڈر یعنی مومنوں کا ڈر جو ہے نا وہ زیادہ کر دیا ان کے دلوں میں، وہ بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ زیادہ سخت ہیں ڈر کے اعتبار سے ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت، یعنی اللہ کی نسبت ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا ڈر زیادہ ہو گیا۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، بے وقوف ہیں نا، ورنہ اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے تھا اور وہ ایمان لے آتے، وہ اللہ کا ڈر نہیں رکھا، لوگوں کا ڈر رکھ لیا، اللہ کی مخلوق کا ڈر رکھ لیا، اس وجہ سے پھر ایمان نہیں لائے اور خدا اپنا نقصان کیا۔
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ وہ سارے کے سارے آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، مل کر آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، الا فی قری محصنۃ، سوائے ان بستیوں میں جو محفوظ کی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی قلعہ نما بستیوں میں، یعنی ایسی بستیوں میں جن کے ارد گرد دیوار کی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہمیں اس کے اندر محفوظ ہے، مسلمان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان بستیوں میں، ایسی جگہوں میں ہی آپ سے مل کر وہ لڑائی کر سکتے ہیں جو قلعہ نما ہوتی ہیں، محفوظ کی ہوئی ہوتی ہیں، او من وراء جدر، یا پھر دیواروں کے پیچھے، یعنی آمنے سامنے یہ بزدل لوگ ہیں، سارے مل کر بھی آمنے سامنے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، وہ یہود ہوں، منافقین ہوں، کوئی بھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بزدل بنایا ہے، آمنے سامنے دو بدو لڑائی کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یا تو اپنے قلعوں میں بیٹھ کے لڑائی کرنے کی کوشش کریں گے جس میں وہ سمجھیں گے کہ ہم محفوظ ہیں، ادھر تو ہمارے پاس کوئی پہنچے گا نہیں، یا پھر دیواروں کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس میں لڑائی سخت ہے، یعنی یہ ویسے تو آپس میں معاہدے کیے بیٹھے ہیں اندر کھاتے، یہود ہیں اور منافقین ہیں، یہود کے کئی قبیلے ہیں، منافقین ہیں، اور پھر مشرکین مکہ بھی ان کے ساتھ کئی جگہوں پہ ملے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ اوپر اوپر سے اپنے مفادات کے لیے جمع ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حقیقت میں ان کے آپس کے دل بھی نہیں ملتے، جی۔ ایسا نہیں کہ یہ سب اندر سے ایک جیسے ہو چکے ہوں یا آپس میں ان کا اتفاق اتحاد اتنا ہو گیا ہو، نہیں، بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس میں لڑائی تو بہت سخت ہے، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہیں، حالانکہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ ان کے دل تو الگ الگ ہیں، وہ مفادات کی خاطر جمع ہوئے ہیں، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ ان کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اس لیے یہ جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی، اور یہ جو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ اوپر اوپر سے صرف اپنے مفادات کے لیے، اس لیے جو اپنے مفادات کے لیے ملے ہیں وہ آپ کے خلاف اکٹھے بھی ہو جائیں تو ان کے مفادات ان کو آپ کے خلاف مضبوط نہیں ہونے دیں گے، بلکہ وہ ڈرتے رہیں گے اور ایک دوسرے پر ڈالتے رہیں گے۔ اب منافقین ہیں، جب بنو نذیر پر برا وقت آیا سائیڈ پہ ہو گئے، بنو قریظہ پر برا وقت آیا، ان کے جنگجو قتل کر دیے گئے تو سامنے نہیں آئے منافقین، چپ کر کے دم دبا کے سائیڈ پہ ہو گئے، اس لیے کہ ان کے جو مفادات تھے، اب ان کا تو مفاد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ہم نے مخالفت کرنی ہے، اب جب دیکھا کہ وہ تو مفاد حاصل نہیں ہو رہا، مسلمانوں پر ہمارا غلبہ نہیں ہوا، مسلمان مغلوب نہیں ہوئے بلکہ غالب ہو گئے ہیں، تو وہ سائیڈ پہ ہو لیے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو یہی باور کرایا کہ ہم تو آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، ان کی مثال یعنی مثلهم كمثل الذين من قبلهم، ان کی مثال ایک ایسی ہے ان لوگوں کی مثال کی طرح، یعنی ان لوگوں کی طرح ہیں یہ جو ان سے پہلے تھے قریبی زمانے میں، ان سے پہلے بھی کچھ قومیں ایسی تھیں، ذاقوا وبال امرهم، جنہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا، یعنی اپنے اعمال اپنے کرتوتوں کا عذاب انہوں نے چکھ لیا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ کمثل الشیطان، اور ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان کو کہا کہ تو کفر کر، فلما کفر، جب انسان نے کفر کر لیا، یعنی شیطان انسان کو ایسے ہی بہکاتا ہے، اللہ کی نافرمانی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان کو کہا اللہ کی نافرمانی کر، فلما کافر، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی، قال انی بریء منک، تو شیطان نے کہا کہ میں تو اس سے بری ہوں، یعنی قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا، قیامت کے دن ہوگا تو شیطان جو ہے وہ
کہے گا کہ میں نے تمہیں کیسے کوئی مجبور کیا تھا، میں نے تو خیال ڈالا تھا، تم نے اس بات کو مان لیا، ٹھیک ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے، میں نے آپ کو مجبور تھوڑا کیا تھا کہ تم میری بات کو لازمی مانو۔ تو جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو شیطان اپنے آپ کو اس سے بری کر لیتا ہے، میرا تو تعلق ہی انی بری منک، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی شیطان اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لیتا ہے، انسان کو گمراہ کر کے، انسان کو کفر میں دھکیل کے خود سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرا تمہارے گناہ کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ حصہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ شیطان کی طرح یہ جو منافق ہیں، انہوں نے یہود کو جو ہے نا حوصلہ دے کر مسلمانوں کے سامنے لا کر ان کو مروا دیا، ان کو جلا وطن کروا دیا، اور خود سائیڈ پہ ہو گئے اور مسلمانوں کو کہا کہ ہم تو اللہ اور یوم آخرت کو ماننے والے ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، زبانی طور پر یہ دعویٰ کر دیا۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ پس ان دونوں کا انجام، وہ منافقین ہوں، یہود ہوں، دیگر کفار ہوں، کفار مکہ ہوں، جتنے بھی، یعنی ایک وہ فریق ہے جو دوسرے کے ساتھ جھوٹے وعدے کر رہا ہے یا دوسرے کو یقین دلا رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا ساتھ نہیں دے پاتا، تو یہ دونوں فریق جو ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اب دنیا میں وہ رسوا ہونے سے بالفرض بظاہر بچ بھی گئے، اب مثلا یہود تباہ ہو گئے یا جلا وطن ہو گئے یا مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور منافقین بچ گئے، لیکن انجام جو ہے آخرت دونوں کی ہی برباد ہے، ٹھیک ہے، منافق بھی آخرت دنیا کے عذاب سے بچ گئے ہیں نا اپنی منافقت کی وجہ سے، آخرت کے عذاب سے تو نہیں بچ سکیں گے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے، یعنی ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہر جان اس چیز کو دیکھے جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے، یعنی اس نے نیکی کیا کی ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس چیز کو ہر جان جو ہے اس پر غور کرے، کیا نفع کیا نقصان، کیا کھویا کیا پایا زندگی میں، اس نے آخرت کی تیاری کتنی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، بما، ان چیزوں کی، تعملون تم جنہیں کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ رب العزت کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو ان کی جانیں ہی بھلا دیں، یعنی خود اپنا خیال بھی نہ رکھ سکے، وہ انہوں نے اللہ کو بلایا، یعنی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو گئے یا اللہ کے نافرمان ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے خود ان کو ان کے نفسوں کی جو مطلب حالت ہے وہی بھلا دی، یعنی خود ان کو اپنا ہوش ہی نہیں رہا کہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العزت نے ان کو ان کی نفسیں، ان کی جانیں بھلا دیں، یعنی اپنا نفع نقصان جو ہے وہ بھی اس سے یعنی غافل ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو ان کا نفع بھلا دیا، ان کو ان کی جانیں بھلا دیں، یعنی ان کی جانوں کی کامیابی بھلا دی۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو بلایا، بلانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر دی، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کی اپنے انجام سے ہی غافل کر دیا، یعنی ان کی اپنی آخرت سے غافل کر دیا، ان کو ان کی جانیں بھلا دیں،
یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. آگ والے اور جنت والے برابر نہیں، یعنی جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں. لا یستوی نہیں ہیں برابر، اصحاب الناری جہنم والے و اصحاب الجنہ اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہیں. جنت والے ہی کامیاب لوگ. کامیابی تو جنت والوں کو ملنی ہے، جہنم والوں کو تو نہیں ملنی. تو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جی جو مرضی کرتے رہیں، نیکی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، بدی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، تو دنیا کی زندگی جو ہے ایسے بسر کر دیں. تو حقیقت میں تو اس کا فیصلہ ہونا ہے. جو نیکیاں کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو برائیاں کرنے والے ہیں جہنم میں جائیں گے، اور کامیاب جو ہیں وہ جنت والے ہوں گے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں. کوئی بھی ذی شعور یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہنم والے کامیاب ہوں گے. تو اس لیے پھر کیوں نہیں جنت والوں کے راستے پہ چلے بندہ، اور جنت والوں کے جو کام ہیں وہ کرے، یعنی اللہ کی فرما برداری والے، اور ڈر اللہ رب العزت کا تقوی اپنے دل میں بٹھائے. جی تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، چند منٹ کا. جی
شاہ طاہر بھائی کہہ رہے ہیں آواز بند ہو گئی ہے، کیونکہ آپ شاید حاضر نہیں تھے نا جس وقت آواز بند ہوئی ہے۔ بتایا تھا کہ چند منٹ کا وقفہ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ۔ ناصر بھائی کون کعوہ پی رہے ہیں؟ میں نے تو کوئی نہیں پیا کعوہ، آپ نے پیا ہوگا۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم اے، السلام اس ورحمۃ وقت کہوا چلنا چاہیے۔ اللہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو ضرور آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعاً، پست ہونے والا، متصدعاً، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ کے اندر بھی اتنا ادراک ہے، پتھروں میں بھی اتنا ادراک ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھتے، اور پتھر سخت ہونے کے باوجود بھی وہ پہاڑ جو ہیں وہ گر جاتے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ کے ڈر سے۔ لیکن یہ جو منافق ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا، باوجود یہ اپنے آپ کو ذی شعور سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاقل ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں عقل ہے، ہمیں شعور ہے، ہمیں سمجھ ہے۔ تو پہاڑ جن کو یہ بے سمجھ سمجھتے ہیں اور وہ جمادات ہیں، وہ بھی اللہ کے کلام کا اثر قبول کرتے اگر قرآن ان پر نازل ہوتا تو وہ گر جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پھٹ جاتے اللہ کے ڈر سے۔ لیکن ان منافقوں پر اور ان کافروں پر کوئی اثر ہی نہیں، باوجود انسان ہونے کے یہ اثر قبول نہیں کرتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی منافقوں کے لیے، فاسقوں کے لیے،
لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، منافقوں کو خصوصاً، کہ قرآن اتنا پرتاثیر کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا، کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا، تو وہ پہاڑ بھی گر جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے ڈر سے۔ تو لیکن تمہیں تو کوئی اثر ہی نہیں۔ تو یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اب آگے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنے اوصاف بہت سارے بیان فرمائے ہیں ان آیات میں، سورہ حشر کی آخری آیات میں۔ یعنی چند ایک مقامات ہیں قرآن کریم کے جن میں اللہ رب العزت نے پے در پے مسلسل اپنا یعنی تفصیلی تعارف کرایا، اپنے بہت سارے اوصاف۔ یعنی کسی کا تعارف کیسے حاصل ہوتا ہے آپ کو؟ جب آپ اس کے اوصاف سے آگاہ ہوتے ہیں۔ کسی ذات کا تعارف آپ کو اس کے اوصاف سے حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوصاف کے بغیر کوئی ذات، اس کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن نا، وجود بھی ایک وصف ہے، کسی چیز کا موجود ہونا یہ اس کا ایک وصف ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی صفات کو نہیں مانتے، وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے وجود کے ہی انکاری، کیونکہ وجود بغیر صفات کے ممکن ہی نہیں، نہ شرعی طور پر، نہ منطقی، نہ عقلی، کسی طور پر بھی کسی وجود کو مانا ہی نہیں جا سکتا جب تک اس کے کچھ اوصاف آپ کو معلوم نہ ہوں۔ جتنے اوصاف معلوم ہوں گے اتنا آپ اس کو جانتے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات، جیسا پہلے بھی بیان ہوا کہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اہل السنہ کا موقف یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں کما یلیق بشانہ، کتاب و سنت میں جیسے آئے ہیں، جس طرح الفاظ ہیں انہی الفاظ کے مطابق، اور پھر جو ان کی حقیقت ہے وہ ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اس کی مثال بیان کر دیں کہ فلاں کی طرح، یا ہم اس کا انکار کر دیں کہ اللہ کو کیسے مطلب یہ صفت تو انسانوں کی ہوتی ہے، اللہ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کو لائق۔ تو بہرحال ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے بغیر، جس کے علاوہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیبی، وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، والشہادہ، اور ظاہر کو، یعنی غائب کو بھی اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے۔ تو یہ جو غیب اور شہادہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ایک چیز ہے کہ کسی کے سامنے نہیں ہے اور دوسری سامنے ہے۔ سامنے کو شہادہ کہیں گے اور جو نظروں سے اوجھل ہے اس کو غائب کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی بھی غیب نہیں ہے۔ یہ غیب ہے دنیا والوں کے حوالے سے، یعنی ہمارے سامنے جتنی چیزیں ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اور ہم سے پوشیدہ جتنی چیزیں ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ تو اگر ہر شخص کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کے علم کا ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو۔ میرے سامنے بہت سی چیزیں ہیں، یعنی لاکھوں نہیں ہو سکتا کروڑوں چیزیں دنیا میں میرے سامنے آئی ہیں اور آئیں گی، تو اللہ رب العزت سب کو جانتا ہے۔ اور جو ارب ہا کھرب ہا چیزیں میرے سامنے نہیں ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی جانتا ہے۔ اور صرف میرا ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہر شخص، ہر مخلوق کے لیے جو غیب ہے اور جو شہادت ہے، اللہ رب العزت سب کو جانتا ہے۔ تو اور اس میں ہر چیز شامل ہو جائے گی، جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی، اور جو ہم سے پوشیدہ ہیں وہ جتنی بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اور غیب اور شہادت یہ جو فرق ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ رب العزت کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی نہیں۔ تو چونکہ خطاب ہمیں ہو رہا ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حساب سے کہ ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں جانتا ہے، جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں پا رہے اللہ رب العزت انہیں بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح پوری کائنات کا حساب لگا لیں کہ پوری کائنات کے سامنے جو جو چیزیں آئی ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی جانتا ہے، اور پوری کائنات سے جو جو چیزیں مخفی ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی جانتا ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، وہی رحمان اور وہی رحیم ہے۔
یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحیم ہے۔ اور یعنی صفت رحمت اللہ رب العزت کی الرحمن میں بھی اور الرحیم میں بھی، مادہ وہی ہے، را ہا میم، بس معنی کا فرق ہے، جس کے بارے میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی اور دیگر بھی مقامات پہ۔ تو اللہ رب العزت کی یہ جو صفات ہیں، یعنی صفت علم بھی ثابت ہوا اور صفت رحمت بھی ثابت ہوئی، اور علم جو ہے صفت علم اللہ رب العزت کا غیب کو جاننا، یعنی دنیا کے سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو جاننا، یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ کہ کوئی انسان جو اس کے چیزیں سامنے چیزیں نہیں ہیں ان کو نہیں جان سکتا، جو اس کے سامنے آئیں گی وہی جانے گا نا۔ سامنے آنے سے مراد صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں، علم میں آ جانا، کسی کے علم میں کوئی چیز آ گئی ہے تو گویا اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے کسی نے بتا دیا کہ اس کی جیب میں 100 روپے ہیں، تو میرے لیے یہ شہادت ہو گیا، میرے لیے یہ غیب نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت غیب کو جاننے والا، یعنی دنیا سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، میرے سے جو چیز پوشیدہ ہے میں اسے نہیں جانتا۔ مجھے علم ہو گیا تو وہ میرے سے پوشیدہ نہیں رہی، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے غیب نہیں رہی، تو اسے تو میں نے جان لیا۔ لیکن جو چیز میرے سامنے نہیں آئی، جس کا علم میرے پاس نہیں آیا، میں نہیں جان سکتا، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو کوئی بتائے نہیں تب بھی اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کو کسی کے بتانے کی حاجت نہیں کہ کوئی اللہ کو بتائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، غیب کو جاننا۔ شہادت کو تو دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں، اور شہادت یعنی جو سامنے چیز ہے اس کے بھی کما حق ہو علم نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ رب العزت کو ہے۔ ظاہری علم اور چند حوالے سے یا چند پہلوؤں سے تھوڑا سا علم ظاہری چیزوں کا ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہمارے سامنے ایک انسان ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ اس کے اندر کتنی بیماریاں ہیں، اس کے اندر کتنے عیب ہیں، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، کتنی اس کی زندگی ہے، کتنا اس کا رزق ہے، کتنا اس کا نصیب ہے، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ہم یعنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تب بھی ہمیں اس کا حقیقی علم نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوبارہ تکرار سے یہ بات آئی، هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ الملک، اللہ رب العزت بادشاہ ہے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، پوری کائنات کا بادشاہ۔ اب لفظ تو ملتا ہے، یعنی سیم لفظ ہے بادشاہ، دنیا کے بادشاہ کو بھی ملک کہتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی ملک، لیکن اللہ رب العزت کی بادشاہت کما علی کو بھی شان ہی ہے، وہ کسی کے یعنی کسی جیسا نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اس کی مثل تو کوئی چیز نہیں، اس کی بادشاہ جیسی بادشاہ کسی کی نہیں۔ القدوس، وہ پاک ہے، پاک ذات ہے، القدوس بہت پاک ذات ہے۔ تو یعنی بادشاہوں میں، دنیا کے بادشاہوں میں بہت سارے عیب بھی ہوتے ہیں، ظلم پر اتر آتے ہیں، ناانصافی کر لیتے ہیں، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، دنیا کے بادشاہ۔ تو اللہ رب العزت ایسے تمام عیوب سے پاک ہے۔ السلام، وہ پیکرے سلامتی ہے، السلام یعنی اللہ رب العزت پیکرے سلامتی ہے، خود بھی ہر عیب سے سلامت رہنے والا ہے، اور دنیا کو سلامت رکھنے والا ہے، کائنات کو سلامت رکھنے والا ہے۔ المؤمن، اللہ رب العزت امن دینے والا ہے، امن دینے والا ہے۔ المہیمن، اللہ رب العزت محافظ ہے، نگہبان، نگران، محافظ، المہیمن کا معنی۔ العزیز، اللہ رب العزت بہت غالب ہے۔ الجبار، اللہ رب العزت زبردست ہے۔ الجبار، ایسی ذات جو اپنے تمام احکامات کو لاگو کرنے پر قادر ہو، یعنی کسی کا کوئی غلبہ اس پہ نہیں، وہ سب پہ غالب۔ الجبار، زبردست ذات ہے۔ المتکبر، اللہ رب العزت
بڑائی والا ہے۔ المتکبر کے دو معنی ہیں، ایک دنیا والوں کے لیے جب متکبر کا لفظ بولا جاتا ہے مخلوق کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بڑائی کا بظاہر بتکلف اظہار کرنے والا، یعنی وہ بڑا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا متکبر شخص ہے، مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے حالانکہ بڑا ہوتا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جب المتکبر اللہ کی صفت بیان ہوتی ہے، اللہ کا اسم ہے المتکبر، اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت حقیقی بڑائی والا ہے اور اپنی بڑائی جو ہے اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں ہم ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرکین اللہ کے برابر جن چیزوں کو لاتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو ان یعنی چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہر شرک سے پاک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ وہی اللہ ہے جو خالق ہے، الباری، المصور، یہ تینوں صفات یہ صفت خلق کے ہی اندر موجود ہیں۔ الخالق کا معنی یعنی منصوبہ بنانے والا، کسی چیز کی تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، خاکہ بنانے والا۔ الباری، اللہ رب العزت اس کو ایک جس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ایجاد کرنے والا کیا گیا ہے، ایجاد کرنے والا، یعنی ایک ہے خاکہ اللہ رب العزت بناتا ہے کسی چیز کا، اس کو خلق کرتا ہے۔ دوسرا اس کی جو یعنی ساری چیزیں ہیں اس کے اسباب مہیا کرنے والا، یعنی تخلیق کے اسباب مہیا کرنے والا کہ بغیر کسی سبب کے، یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو آپ پھر اس کو کسی چیز کو بنانے، اللہ رب العزت کے لیے ایسی کوئی احتیاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت ایجاد کرنے والا، المصور تصویر دینے والا، ٹھیک ہے، پھر شکل صورت دینے والا کسی چیز کو۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ رب العزت کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے جتنے نام ہیں سارے اچھے ہیں، یعنی حسن و خوبی والے ہیں۔ اچھے سے مراد کیا ہے؟ حسن و خوبی اور کمال والے ہیں، یعنی ہر اسم کے اندر کم از کم ایک صفت تو ضرور ہے، ایک سے زیادہ صفات بھی ہیں بعض اسماء میں۔ تو جو اللہ رب العزت کے اسماء کے اندر جو اوصاف ہیں، جو صفات ہیں، وہ باکمال ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں آسمانوں والے اور زمین والے، آسمانوں کی تمام مخلوقات اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی ہی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، سب پر غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کا آغاز اور اختتام ایک ہی جیسے الفاظ میں ہوا، صرف سیغے کا فرق ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، سبح ہے اور یہاں و ما فی الارض ہے، باقی سیم ہے۔ یسبح ہے سبح کی جگہ اینڈ میں، اور یہاں و ما فی الارض کی بجائے والارض ہے، یہ اینڈ میں، یہ دیکھیں یہاں آ گیا جی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، اور وہی ہر چیز پر غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اچھا جی، جی مزمل صاحب جی، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، میرا شروع سے سوال تھا تو لیٹ ہی ہوگا تھوڑا سا۔ جی جی، آیت ہے نا کہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، تو ہوں سوال میرا یہ ہے کہ ہم تو اسماء و صفات میں ایک قاعدہ ہے نا سلف کے ہاں بھی کہ ہم ظاہر پہ ہی رکھیں گے،
قرآن کو ٹھیک کم ہے از کم. ٹھیک ہے. تو فاتحم اللہ، تو یہاں پہ وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی آپ کہیں گے کہ اللہ خود ہے. دیکھیں ظاہر پر رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جس طرح پتا اللہ ہے نا؟ تعالیٰ نے جو لوگ اہل لوگ صحابہ کرام اس زمانے میں ہاں سمجھتے ٹھیک. تھے عربی ٹھیک زبان. ہے اچھا بتائیں صحابہ کرام نے کیا کیا ہے یہاں؟ ہم وہی کریں گے جو صحابہ کرام وہی نے کیا. وہی میں پوچھنا چاہ رہا، تھوڑا وہی ذہن میں میں تھا، بتایا، مزید وہی میں تفصیل. ترجمہ کیا تھا. وہی ترجمہ کیا تھا. جی. ترجمہ وہی کیا تھا نا. یعنی کہ لغت میں اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، سیاق و سباق سے وہی جی بات آ جائے گی پھر کہ سیاق و سباق اس کا یہی معنی دے رہا ہے جو ہم ہاں کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے ہاں نا؟ بالکل بالکل. یعنی کہ اس کے یعنی کہ اصل دیکھیں اتیان جو اللہ جو تعالیٰ کا جو ظاہری معنی مزید. ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ سیاق و سباق سے آری جو ہے اس کو ظاہری معنی کہتے ہیں. جی بالکل. سیاق و سباق اور لغت بھی وہی معنی ہوتا ہے، وہی ظاہری معنی ہوتا ہے. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ظاہری معنی یہ ہے، حالانکہ وہ ظاہری معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے جی. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ظاہری معنی کا یہاں انکار کر رہے ہیں. جی. اور جی کسی کا کوئی سوال یا اور کوئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جی 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 آپ نے کہا تھا کہ جو صفت کا صیغہ ہوتا ہے اس میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے. جی تو یقیناً. اسم اللہ فاعل کی نسبت. تعالیٰ جی 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 اللہ تعالیٰ کے اگر نام ایک صفت کے صیغے سے آئے اور دوسرا اس طرح آ جائے، صفات یا اسماء میں سے فاعل کے صیغے کے ساتھ آئے، تو اس میں پھر معنی کی کمی زیادتی کا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، وہ تو یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں عام جو قاعدہ ہے نا عربی لغت کے اعتبار سے. جب اللہ رب جی. العزت کے لیے آ جائے پھر تو اس میں کمال ہی کمال ہو جاتا ہے نا، پھر معنی کی کمی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کمال مطلق ہو جائے گا پھر، یعنی کہ جس ہاں صیغے سے بھی آئے، وہ ہاں صفت آئے یا فاعل کا وہ صیغہ تو آئے. بتا دیا نا، لہ الاسماء الحسنہ، اللہ رب العزت کے تمام اسماء حسنہ ہیں. اور حسنہ کا معنی ایک تو حسن و خوبی بظاہر ہے، دوسرا معنی کمال ہے اس میں. ٹھیک ہے، وہ سارے اسماء میں ہے. جی عبدالشکور صاحب. شیخ صاحب یہ مال فیض ذاتی ہوگا یا ریاستی؟ کیا چیز ہے مالف ہے؟ جی. جب اس ذاتی کا کو کیا مطلب ہے؟ مطلب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وراثت ہوگی یا کیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے وراثت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہ جیسے وہ وہ فدق والا باغ جو تھا اس ہاں کا وہ. روافظ. جی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو ذاتی بھی مانیں تو ذاتی ہونے کے بعد وہ وراثت کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا معاشر الانبیاء لا نورث. ٹھیک ہے. دیکھیں نبی کوئی چیز خود کما لے نا محنت مزدوری کر کے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس کی وراثت نہیں بنتی. چیز ہے کہ مال غنیمت کو، مال فے کو کوئی کہے کہ وہ وراثت بن جائے گا، اس کو ذاتی کہیں یا اس کو جو بھی کہیں، وراثت نہیں بن سکتی. اس کے لیے تو الگ سے نص آ گئی نا کہ لا نورث، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. جی اور کوئی علمی نقطہ کسی کے ذہن میں آیا ہو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے، دوسروں سے بھی شیئر کر دے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی الرحمن دنیاوی لحاظ سے مہربان، اور یہ فعلان کے وزن پہ تو اس کا مطلب بار بار رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب اخروی لحاظ سے کوئی تفسیر ریکمینڈ کر دیں۔ دیکھیں یہ تو معنی کرتے ہوئے بعض لوگوں کا یہ قول، مطلب اہل لغت ہیں یا مفسرین ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے اور آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے، یا جی رحمان کافر اور مسلمانوں سب کے لیے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ رحمان اس کے تحت کافر اور ظالم اور فاسق بھی آتے ہیں اور مسلمان بھی آتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے رحمان ہے، اور رحیم جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے۔ یہ بعض نے کہہ دیا کہ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے اور آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو باقی تفسیر جو ہے وہ تو دیکھیں جی، تفسیر بالمعصور جو ہوتی ہے وہی تفسیر ہے۔ اصل قرآن کریم کی تفسیر بالمعصور کا مطلب ہے کہ وہ منقول ہے صحابہ سے، یعنی صحابہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی تفسیر بالحدیث ہے، تو پھر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیکھا اس کے مطابق انہوں نے تفسیر کی، صحابہ کے اقوال ہیں، پھر تابعین کے، پھر تبع تابعین کے۔ یہ جو تفسیر ہے تفسیر بالمعصور، تو یہی ریکمینڈڈ ہے، اور سب سے اولین جو مکمل تفسیر بالمعصور ہے وہ تفسیر تبری ہے، یعنی جس میں تمام آیات کے حوالے سے جتنے بھی اقوال تھے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی، احادیث بھی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال، تو تفسیر تبری ہے امام تبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اس میں سندیں ہیں، سندیں ظاہر ہے وہ چیک کرنا پڑیں گی، اس میں جتنی احادیث ہیں یا جو آثار ہیں صحابہ تابعین کے ان کو دیکھنا پڑے گا، جو ثابت ہیں وہ ثابت ہیں، جو غیر ثابت ہیں انہوں نے تو سند بیان کر دی، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں ہم دیکھیں۔ اور پھر آگے بہت سی تفاسیر ہیں جو تفسیر تبری کے انداز پر لکھی گئی ہیں، تفسیر تبری سے استفادہ کر کے لکھی گئی ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے جیسا کہ، اور کافی ساری تفسیریں ہیں جو اہل السنہ کے جو علماء نے لکھی ہیں، تو وہ ہیں۔ باقی اہل بدعت جو ہیں یا متکلمین جو ہیں یا بعض جہمیہ ہیں یا معتزلہ ہیں یا اشاعرہ ہیں، تو ان سے بچنا ہے۔ وہ جب آپ کو علم میں صحیح طرح رسوخ حاصل ہو جائے تو پھر آپ انہیں پڑھ لیں، ورنہ ان کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے لیے پریشانی کا ہی سبب بن سکتی ہیں۔ تو تفسیر بالمعصور اہل السنہ کے جو ائمہ ہیں معروف، ان کی تفاسیر جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ چلیے ماشاءاللہ، محمود الرحمن صاحب ہیں اور محمد مزمل صاحب ہیں، طارق بلال ہیں، ناصر اسلام ہیں، سائمہ خالد ہیں، تمکین فاروق ہیں، طارق عزیز ہیں، سید مصنف شاہ ہیں، عبدالشکور ہیں۔ ہمارے وہ بھائی نہیں ہیں کیا، منور بھائی، منور عباس بھائی۔ چلیں کل انشاءاللہ حدیث کا سبق پڑھیں گے ہم، تو آپ تیاری کے ساتھ آئیں۔ آج کا ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔